اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج ہوم کے سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برائے مہربانی اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں، پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ آج کل ہر محفل میں مہنگائی کا ذکر ہے، اور کیوں نہ ہو، واقعی مہنگائی ہو گئی ہے۔ خاص و عام ہر کوئی پریشان ہے۔ اتفاق سے کل ایک مولانا صاحب کے بیان کا کلپ نظر سے گزرا، اور ان کے اس جملے نے دل و دماغ پر بڑا اثر ڈالا۔ مولانا صاحب نے کہا، مانا مہنگائی ہو گئی ہے تو نعوذ باللہ کیا اللہ پاک کے خزانے بھی ختم ہو گئے ہیں؟ تو اپنی دعاؤں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال کی مقدار کیوں نہیں بڑھاتا؟ بڑی زبردست بات کی۔ سوچو، کیا ہم سب نے اپنی مالی پریشانی یا کسی بھی پریشانی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال اور اپنی دعاؤں کی مقدار میں اضافہ کیا؟ اس کو اس طرح سمجھو کہ اگر کسی کو ہلکی حرارت ہو جائے تو وہ پیراسیٹامول کی گولی کھاتا ہے، مگر اسی شخص کو اگر ٹائیفائڈ ہو جائے تو پھر وہ اینٹی بائیوٹک لیتا ہے اور اس کو کھانے کا ناغہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کو معلوم ہے ناغہ کرنے سے اس اینٹی بائیوٹک کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ میں اس کو یوں سمجھاتا ہوں کہ ہمیں اعمال کی اینٹی بائیوٹک چاہیے، پابندی کے ساتھ۔ وہ اعمال اینٹی بائیوٹک جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتا کر گئے، ان میں سے کچھ کا یہاں ذکر کر دیا ہے۔ اگر ہو سکے تو پابندی کریں، مستقل مزاجی کے ساتھ، اور عمل کرنا نہ چھوڑیں۔ انشاءاللہ عز و جل ان اعمال کی برکت سے آپ کی زندگی میں نظر آئے گی، تبدیلی نظر آئے گی انشاءاللہ آپ کی۔ نمبر 1، نماز کی پابندی کریں۔ ہر حال میں جتنا ممکن ہو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت دے گا، حدیث شریف میں۔ نمبر 2، فجر کی نماز کے بعد 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ پڑھیں۔ دنیا ذلیل ہو کر تمہارے سامنے آئے گی۔ اسی طرح نمبر 3، دن کے شروع میں یاسین پڑھ کر دعا کریں۔ سورۃ یاسین پڑھ کر دعا کریں، اللہ پاک آپ کے سارے دن کے کام بہتر بنا دے گا۔ چاشت کی نماز سے بھی رزق میں برکت ہوتی ہے۔ نمبر 4، گھر میں داخل ہوں تو سب سے پہلے سلام کریں، ایک بار سورہ اخلاص اور ایک بار درود شریف پڑھیں۔ نمبر 5، سورۃ واقعہ روزانہ گھر میں پڑھیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے کبھی بھی فاقہ نہیں ہوگا۔ کوشش کریں نماز صلاۃ الحاجات پڑھ کر رزق میں برکت کی دعا مانگیں۔ ہر وقت وضو میں رہیں، اللہ پاک رزق بڑھا دے گا۔ نمبر 7، لازمی مسنون دعاؤں کی پابندی کریں۔ اگر یاد نہیں ہے تو یاد کریں، جیسے سونے کی، جاگنے کی، کھانے کی وغیرہ۔ نمبر 8، اللہ پاک سے چلتے پھرتے باتیں کریں، اللہ پاک کو اپنی پریشانیاں بتائیں، وہ سب جانتا ہے پر اللہ پاک کو پسند ہے جب بندہ اللہ پاک سے بولتا ہے اور مانگتا ہے، اور بولیں اللہ پاک آپ کے علاوہ کوئی میری پریشانیاں حل نہیں کر سکتا، میری مدد کریں، مجھے اکیلا نہ چھوڑیں۔ آپ یقین کریں اوپر دیے ہوئے اعمال کی پابندی آپ کی زندگی میں ان اعمال کی برکت لائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان اعمال کی برکت آپ کے پیاروں کی زندگی میں آئے تو ان کو بھی ان اعمال کا پابند بنانے کی کوشش کریں۔ آج سے ہی خود بھی پابند ہو جائیں، اپنے پیاروں کو بھی پابندی کروائیں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے اور عافیتوں کے ساتھ رکھے، اور ہم سب کی تمام پریشانیاں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ختم کر دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آپ سب کی نیک دعاؤں کے طالب نالج ہوم کی ٹیم۔ پیارے دوستو، ابھی تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔